حکومت بھی اس کی ہے، آرڈر بھی اس کا ہے، قانون بھی اس کا ہے، اختیار بھی اس کا ہے، بندے اس کے غلام ہیں۔ اور جو معاملہ اس کے اندر عبادت نہیں ہے تو پھر سن لیجئے صحیح مسلم کی روایت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہیں بڑے اچھے بھائی، اچھے ہوتے تو امام الانبیاء اس کو بیان کر کے جاتے، عرش والا رب اس کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا۔ آرڈر اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اگر میری عقل میں نہ بھی آئے تو فطور میری عقل کا ہے، حدیث کا نہیں۔ حدیث صحیح ہے، سر آنکھوں پہ ہم سر جھکا لیتے ہیں۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ قانون ساز، شریعت ساز صرف اللہ ہے۔ وہ قوانین جس پر انسان اپنی عبادات کا معاملہ، اپنے معاملات، زندگی گزارنے کا طرز، باہمی اختلافات کا حل، آپس کی لڑائیوں کو ختم کر دینے والا، یہ سارے قانون بنانے والا، ان قوانین کو وضع کرنے کا اختیار رکھنے والا، لوگوں کا پروردگار، لوگوں کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہ لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہوں اور کوئی قانون ساز ادارہ بیٹھ کر قانون سازی کر لے کہ فلاں جرم ہو تو اس کی یہ سزا ملے گی، فلاں جرم ہو تو یہ سزا ملے گی، باہمی لڑائی جھگڑا ہو تو ایسے فیصلہ کر لیں گے۔ اس شریعت کو، ان قوانین کو بنانے والا اور اپنے بندوں پر لاگو کرنے کے لیے بھیجنے والا کون ہے؟ الا لہ الخلق والامر۔ جو خالق ہونے میں تنہا ہے، وہ بادشاہ ہونے میں بھی تنہا ہے، وہ حاکم ہونے میں بھی تنہا ہے۔ مخلوق اللہ کی ہے تو حاکم بھی اللہ ہے، آرڈر بھی اللہ کا چلے گا، قانون بھی اللہ کا چلے گا۔ تبارک اللہ، بہت برکتوں والا ہے، بابرکت ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا۔ وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ مخلوق اس کی ہے، حکومت بھی اس کی ہے، آرڈر بھی اس کا ہے، قانون بھی اس کا ہے، اختیار بھی اس کا ہے، بندے اس کے غلام ہیں، بندے اس کے فرما بردار ہیں۔ تو غلاموں پر اپنے آقا کا حکم ماننا لازم ہے۔ غلاموں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود قانون سازی کر لیں، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے معاملات کیسے گزارنے ہیں، اس کے لیے احکام خود تراش لیں۔ نہیں، ان کا رب ہے، ان کا خالق اور مالک ہے، اس نے قانون بنا کر بھیجا ہے، بندوں نے ان قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اور اگر بندے ان قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیں، اس سے فائدہ انہی کا ہے۔ خالق و مالک تو بے نیاز ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اگر تمہارا اب اس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، مومن ہو اور آخرت کے دن پہ تمہارا ایمان ہے، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ان قوانین کو جب بندہ اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، اس سے فائدہ انسانوں کا ہے، اس سے فائدہ معاشرے کا ہے، انسانیت کا ہے، امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگی اللہ کے حکم کو نافذ کر کے۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے پہ نگاہ دوڑا کر، یہ معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ معصوم بچوں کے ساتھ، چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اغوا بھی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زنا بھی ہو رہا ہے، اور وہ قتل بھی ہو رہی ہے، اور مجرم سال 6 مہینے کے اندر پھر باہر گھوم رہے ہیں۔ تو کہ یہ جرم ختم ہوگا؟ یہ بڑھے گا، یہ جرم بڑھے گا، یہ ظلم بڑھے گا، اس لیے کہ اللہ کا بھیجا ہوا قانون آپ نے ان کے اوپر لاگو نہیں کیا، اس میں فائدہ آپ کا تھا۔ کسی ایک شادی شدہ زانی کو زنا کرنے کے جرم میں سنسار کر دیجئے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلے عام سنسار کر دیجئے، پتھر مار مار کے جو سزا شریعت نے بتائی ہے اس وقت تک پتھر برسائیے جب تک وہ مر نہ جائے۔ ایک زانی شادی شدہ کو شریعت کی مقرر کردہ یہ سزا دے دیجئے، آپ سال ہا سال بیت جائے گا، یہ جرم دوبارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی کتنا ہی بڑا بدماش ہو، زانی ہو، جسے یہ پتا ہو کہ مجھ پر حکم لگ جائے گا، آرڈر لگ جائے گا، شریعت کا حکم میرے اوپر نافذ کر دیا جائے گا، تو وہ اپنے آپ انسان بن جائے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو اسلامی سزائیں ظالمانہ ہیں، غیر انسانی ہیں، وحشیانہ ہیں، جنگلی سزائیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفر کے جملے آپ زبان سے کہیں، ایک تو آپ اپنا ایمان خراب کر بیٹھے، اور دوسرا آپ نے معاشرے کو درندوں کا معاشرہ بنا دیا، جہاں نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ بچیاں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے۔ کیوں؟ رب نے جو قانون بھیجا تھا، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، قاتل کو قتل کر دیا جائے، زانی کو غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو آپ نے نافذ کرنے سے انکار کیا، معاشرہ انسانوں کی بجائے درندوں کا بن گیا۔ آج بھی سعودی عرب پوری دنیا کے لیے ماڈل ہے کہ یہاں اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو لاگو کیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، اور ساری دنیا اپنی آنکھوں سے اس قاتل کی گردن کٹتے ہوئے دیکھتی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے کم قتل کی شرح اگر ہے تو سعودی عرب میں۔ کیوں؟ وہ بڑے سے بڑا ہو، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کا ہو۔ بارہا ایسا ہوا، دنیا نے جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ شاہی خاندان کے کسی فرد نے اگر قتل کا جرم کیا تو اس کو بھی اللہ کی شریعت کے بھیجے ہوئے قانون کے تحت قتل کر دیا گیا۔ اب کتنا بھی جھگڑا ہو جائے، ہاتھ کسی کو گولی مارنے سے پہلے 20 دفعہ سوچے گا، آج مار رہا ہوں، چند مہینوں کے اندر مجھے بھی سر عام گردن کاٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ مجرم اپنے جرم سے باز آ جاتا ہے۔ یہ ہے امن، یہ ہے سکون، یہ ہے شانتی، جس کی مثال دنیا کا کوئی اور ملک پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ قانون انسانوں نے نہیں بنائے تھے، یہ اللہ نے بنائے تھے۔ اللہ قانون ساز ہے، وہ شریعت ساز ہے، اس نے قانون بھیجا، اور اس قانون کو صرف لاگو کر دو، معاشرے کے اندر امن، سکون، چین، شانتی، اس کا بول بولا ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي
جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسی کمیٹی نہیں جو یہ اختیار رکھتی ہو کہ آپ کا جھگڑا ہو گیا آؤ ہم فیصلہ کریں. یہ اختیار ہے تو مولا اور مالک کو ہے. آپ کا کوئی جھگڑا ہو، کسی قسم کا جھگڑا ہو، اس جھگڑے کا فیصلہ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کی طرف ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہی اللہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، وہ میرا خالق و مالک ہے. اس نے میرے لیے یہ قانون بنائے ہیں تو میرے جھگڑوں کا فیصلہ بھی اسی اللہ کے حوالے ہے. اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو قانون ساز سمجھ لے، شریعت ساز سمجھ لے، کسی اور کو یہ اتھارٹی دے دے کہ یہ قانون ساز ادارہ ہے، اب چوروں کے ہاتھ نہیں کٹیں گے بلکہ اس جگہ سے، اس ادارے سے جو قانون پاس ہوگا ہم اس کو نافذ کریں گے، اب زانی کو سنسار نہیں کیا جائے گا بلکہ ہمارا اپنا قانون ساز ادارہ ہے، وہ قانون پاس کرے گا، اس کے مطابق سزا ملے گی. اب سود کے لیے قرآن کی دلیل کافی نہیں بلکہ فلاں ادارہ جو فیصلہ کرے گا وہ لاگو ہوگا. تو سنیے پھر مالک کیا فرماتا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے نازل کردہ نہیں ہیں، جو مالک کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، جو مالک کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں، جن کے اذن مالک کی طرف سے نہیں آیا. انہوں نے اپنے ایسے شریک بنا لیے اللہ کے جو ان کے لیے قوانین بناتے ہیں، جو ان کے لیے احکام تیار کرتے ہیں. لہذا جو شخص بھی اللہ کی شریعت کے علاوہ، اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون کو قبول کرتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور جن عبادات کو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہیں کیا وہ بدعات ہے، وہ تراشے ہوئے عمل ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تھی وہ مردود ہے. عبادات کا سارا معاملہ اس کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ وحی فرماتا ہے اپنے نبی کی طرف، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی متلو ہو یا غیر متلو، دونوں صورتوں میں وہ منزل من اللہ ہے. اس میں جو معاملہ عبادت کا ملے گا وہ کیجئے، اور جو معاملہ اس کے اندر عبادت نہیں ہے تو پھر سن لیجئے صحیح مسلم کی روایت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے. معاملہ عبادت کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، تو اس کے لیے ڈھونڈیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، کتاب اور سنت کیا کہتی ہے، قرآن اور حدیث میں کیا ہے. نہیں جی قرآن اور حدیث میں تو اس کے دلائل نہیں ہے، لیکن ہے جشن عید میلاد النبی ثواب کا کام ہے. بھائی یہ ثواب ہوتا تو قرآن میں ہوتا، یہ ثواب ہوتا تو حدیث میں ہوتا. جی قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے لیکن فاتحہ کل 40واں ختم، مردوں کو بخشوانے کے یہ بنائے ہوئے سلسلے، یہ تیجے قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہیں بڑے اچھے. بھائی اچھے ہوتے تو امام الانبیاء اس کو بیان کر کے جاتے، عرش والا رب اس کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا وہ عمل میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ، جہنم میں جا سکو، یہ خطرہ ہو، الا کہ وہ بات میں نے تمہیں کھول کھول کر بیان کر دی. اب کوئی سمجھے کہ نہیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے
کام اچھا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بدعت حسنہ ہو جاتی ہے اور گزارا چل جاتا ہے۔ بھائی یہ شریعت اللہ نے بھیجی ہے، شریعت ساز اللہ ہے۔ بدعت کرنے والا، اس کا ایجاد کرنے والا، وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ یا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کام کتنا اچھا تھا اور ہمیں پتہ لگا، اور یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ یا وہ دوسری صورت میں یہ عملی طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے، زبان سے نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تو تھا لیکن آپ چھپا گئے، اپنی امت کو بتایا نہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا فتویٰ لگائے؟ حالانکہ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو، بلغ ما انزل الیک، میں نے جو کچھ آپ پہ نازل کیا سب بیان کر دیجئے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بدعات کے رسیہ ہو جانے والے بھائی، اگر یہ عمل اچھا ہوتا، باعث اجر ہوتا، عبادت ہوتا، ثواب ہوتا، جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جاتے۔ نبی کا بیان نہ کرنا، صحابہ کا اس پہ عمل نہ کرنا، کتاب و سنت میں اس کا نہ ہونا دلیل ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی قربت کا عمل نہیں ہے کہ جس سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کے معاملات، لوگوں کے درمیان حکمرانی کے معاملات، یہ آپ نے بیان کیے، یہ شریعت نے کھول کھول کر بیان کیے۔ اور اگر کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر کہیں اور سے بنائے اور تراشے ہوئے قوانین کو لاگو کرے تو پھر وہ طاغوت اور جاہلیت کا حکم لے رہا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کوئی اور بھی اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا، حکم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فیصلہ اللہ کا چلے گا، حکمرانی اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے پر ہوگی، قوانین اللہ کے بندوں پر وہ لاگو ہوں گے جو اللہ نے بھیجے ہیں، وہ کہیں اور سے بیٹھ کے انسانوں کے وضع کیے ہوئے تراشے ہوئے قوانین نہیں ہوں گے، وہ کتاب و سنت کی روشنی ہوگی، وہ کتاب و سنت کے دلائل ہوں گے۔ اسی طرح یاد رکھ لیجئے، حلال و حرام کا فیصلہ یہ اختیار اللہ کا ہے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ اور اگر یہ حلال و حرام کا فیصلہ بھی آپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا کہ اب آپ فیصلہ کریں، آپ کے فیصلے کے مطابق جو حلال ہوگا اس کو مانیں گے، جو حرام ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے، یہ حلال و حرام آپ کے اختیار میں، آپ کا فرما دینا ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس معاملے میں وہ اللہ کا شریک بنے، کیونکہ حلال و حرام یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کو حلال کیا یا حرام کیا، وہ اللہ کی وحی سے، وہ اللہ کے حکم سے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے تو کلام نہیں کرتے شریعت کے معاملات میں، وہ تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اور یہ اختیار اللہ کا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی ہے۔ یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ خیالات ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ فرما برداری کا حق، حلال و حرام کا حق خالص اللہ کا ہے۔ فرما برداری اللہ کے حکم سے کسی اور کی جائے گی، رسول اللہ کی فرما برداری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے۔
ولی الامر مسلمان حاکم، مسلمان حکمران، مسلمان بادشاہ، اس کی فرمانبرداری ہو رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، ماں باپ کی بات مانی جا رہی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ مالک نے اس آیت میں اپنی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانے میں شیاطین اور ان کے دوستوں کی اطاعت کو اپنے ساتھ کھلا ہوا شرک قرار دیا کہ اگر تم اس حلال و حرام کے فیصلے میں شیاطین کی اور ان کے دوستوں کی بات مانو گے تو پھر تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جس نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرانے میں یا اللہ کی حرام کردہ کو حلال ٹھہرانے میں اپنے بڑوں کی بات، اپنے پیروں، فقیروں، مولویوں، ذمہ داران کی بات کو مان لیا، اللہ کے واضح حکم کو چھوڑ دیا، پیر صاحب کی بات پکڑ لی، مولوی صاحب کی بات پکڑ لی، حضرت جی کی پکڑ لی، بزرگوں کی پکڑ لی، عمراء کی پکڑ لی، وڈیروں کی پکڑ لی، اس نے انہیں اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا کہ جی بات تو ٹھیک ہے تو یہ قرآن کے خلاف، لیکن ہمیں تو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے، قرآن کی آیت کی تعویل کر لینا یا انکار کر دینا، امام کی بات کو نہ چھوڑنا، علماء سے چپٹ کے رہنا، ان کی بات تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، علماء کو نہ چھوڑنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی کی حدیث اگر ہماری عقل میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تو قصور ہماری عقل کا ہے، محمد کی بات سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان ابو بکر ہے، یہ صدیقی ایمان ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس آسمانوں کی سیر ممکن ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پتہ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو اپنا نبی مانتا ہے۔ کہا تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں۔ عقل مانتی ہے، عقل مانے نہ مانے، ایمان مانتا ہے کہ محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں، ان پر رب کی طرف سے نزول ہوتا ہے احکامات کا، قرآن اور حدیث کا آرڈر اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر میری عقل میں نہ بھی آئے تو فطور میری عقل کا ہے، حدیث کا نہیں۔ حدیث صحیح ہے، سر آنکھوں پہ ہم سر جھکا لیتے۔ لیکن کوئی اپنے بزرگوں کو یہی مقام دے دے کہ علماء نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، حضرتوں نے فرمایا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، حضرت غلط نہیں ہو سکتے، میری عقل خراب ہو سکتی ہے، حضرت کی عقل خراب نہیں۔ بھائی وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا صرف ایک ہستی جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، رسول معصوم ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے پہرا ہوتا ہے، باقی ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اپنے وڈیروں کو، سادات کو، سیدوں کو، بزرگوں کو اگر آپ نے یہ مقام دے دیا تو آپ نے گویا رب کے مقابلے میں انہیں رب بنا لیا۔ آئیے مالک کا فرمان سنیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، انہیں تو حکم تھا کہ وہ عبادت کرے الہ واحد کی، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، اور اللہ پاک ہے، یہ جو اللہ کے شریک مقرر کرتے ہیں اس کمزوری سے مالک پاک ہے۔ تو کسی کو یہ اتھارٹی دینا کہ وہ جو چاہے حرام کر دے، جو چاہے حلال کر دے، جو کہہ دے لوہے پہ لکیر، گویا آپ نے اس کو اللہ کا شریک رب بنا لیا۔
یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی بن حاتم کے سامنے پڑھی تو عدی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کی عبادت تو نہیں کی، کہ اللہ جو کہہ رہا ہے تو ہم نے اپنے درویشوں کی کبھی عبادت نہیں کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے تو تم ان کو حلال سمجھتے تھے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام قرار دیتے تھے اور تم ان کو حرام مانتے تھے۔ سیدنا عدی کہنے لگے ایسا تو ضرور تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ تو مولوی صاحب کے یہ جملے کہ بزرگوں کے ساتھ رہو، جو یہ کہہ دے ان کی بات مانو، سمجھ آئے تب بھی نہ آئے تب بھی، آپ نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ کسی کی بات شریعت کے مطابق ہو فوراً تسلیم کرو، یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سمجھایا ہے، یہ ہمیں ہمارے اماموں نے سمجھایا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگرد سے میری کسی بات کو لکھا نہ کر جب تک تجھے یہ پتہ نہ لگ جائے کس دلیل کی بنیاد پہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ میری بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ٹکرا جائے میری کو دیوار میں دے مارنا، نبی کی حدیث کو سینے سے لگا لینا۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کوئی ابو حنیفہ کا مذہب دیکھنا چاہتا ہے تو جب صحیح حدیث مل گئی یہی ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یہی امام مالک کی تعلیم، یہی امام احمد کی تعلیم، یہی امام شافعی کی تعلیم رحمہم اللہ، یہی سلف کا منہج، یہی صحابہ کا طریقہ، اسی کا حکم ہمیں قرآن نے دیا، اسی کا حکم ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کا حکم آ جائے اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی گردن کو جھکا لو۔ اور اگر آپ نے اس مقام پہ اپنے بزرگوں کو، درویشوں کو، مولویوں کو، پیروں کو، فقیروں کو بٹھا دیا تو آپ نے ان کی عبادت کی، ان کو اللہ کا شریک بنایا، اور یہ شرک اکبر ہے جو اس توحید کے بالکل منافی ہے، جس کا اقرار آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ کر کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا، یہ توحیدی ترانہ پڑھا تھا، یہ اس کے خلاف ہے کہ آپ کسی اور کو حلال و حرام کا اختیار دے دو، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں یہ چیز شامل ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف ایک اللہ کے ہاتھ، اور یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شریعت میں حلال و حرام کے معاملے میں علماء، عبادت گزار، پرہیزگار لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ وہ علم دین کے بہت قریب ہے، اور ممکن ہے علماء کی غلطی اجتہادی غلطی ہو جن کی بنا پر وہ ایک ثواب کے تو حقدار ہو، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو خلاف شریعت تراشے ہوئے قوانین کو اور ان احکامات کو مانتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، جو بنائے کس نے؟ کفار نے۔ نظام کن کا ہے؟ کفار کا ہے، اور وہ مسلم معاشرے میں انہیں لاگو کر رہا ہے، وہ سزائیں دی جا رہی ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں، لوگوں کے تراشے ہوئے۔ جی ٹھیک ہے قرآن نے تو یہ کہہ دیا، لیکن یہ غیر انسانی ہے، یہ جنگلی سزائیں ہیں، یہ ہاتھ لوگوں کو ٹونڈا بنانے والی سزائیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر زبان درازی کرے اور ان کے فیصلوں کو لاگو کرے، ان کے فیصلوں کو تسلیم کرے جو کفار ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، یا مسلمان بھی کلمہ گو ہیں لیکن وہ شریعت کے مقابلے پر قانون بنا رہے ہیں، ان کو لاگو کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو بھائیو، شریعت ساز عبادت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، جھگڑوں کے فیصلے کیسے کرنے ہیں، نظام کیسے چلنا ہے، یہ سب مالک کا فیصلہ ہو چکا۔ اسی لیے اقوام متحدہ کے اندر جب مختلف ملکوں کے قوانین مانگے گئے، دستور مانگے گئے، تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ سعود نے قرآن حکیم کا نسخہ دیا کہ یہ ہے ہمارا دستور، ہمیں تراشنے کی ضرورت نہیں، بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے یہ دستور ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم اس کو لاگو کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے خلاف کو بات آئے گی تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہے وہ راستہ، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، سلامتی کا راستہ، جنت میں جانے کا راستہ،
کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، ہر عبادت کی قسم کو خالص اللہ کے لیے کر دیں۔ لہ الخلق، وہی خالق ہونے میں تنہا ہے، والامر، آرڈر بھی اسی کا ہے، قانون بھی اسی کا ہے، اس کا حکم ہے، بندوں پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔